بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سول فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنازے کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں مڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابن ابی بن سول کا جنازہ پڑھیں گے جو فلاں دن میں فلاں بات کہنے والا تھا، اور میں اس کی کارگزاریاں شمار کرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے اس کا جنازہ پڑھانے کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، خواہ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، اگر مجھے معلوم ہو میرے 70 سے زیادہ دفعہ ان کی بخشش کی دعا سے انہیں بخش دیا جائے گا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اسی کے ساتھ گئے، حتیٰ کہ اس کی تدفین سے فراغت تک اس کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ مجھے اپنے اوپر اور حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی جرأت پر بہت تعجب ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ یہ 2 آیاتیں نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخلوق سے جدا رہنے میں اپنی ہمت صرف کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کے ساتھ موافق ہونے کی وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام منافقین پر جنازہ پڑھانے سے اور جن سے فدیہ لیا انہیں چھوڑنے سے اپنے قدیم علم اور ان پر اپنی قدرت کے سبب منع فرمایا۔ جو لوگ مخلوق سے جدائی اور وصول اللہ کی مستی میں ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے، وہ اپنے اکثر باتوں میں اجتماعیت کے حامی رہتے ہیں اور اپنے سب احوال و افعال میں افتراق سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں بھی اور موت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی بیداری میں اور نیند میں حضور علیہ السلام ہی کے تابعدار رہے، ہر حال میں حضور علیہ السلام کی پیروی کی، تمام افعال میں تابعداری کی، اور کہا گیا ہے کہ تصوف شریعت کے طریقوں پر استقامت اور رضا الہی کے اصول کی کوشش کا نام ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔